تو میرے پاس وقت تھا. میں نے سوچا کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے رہتا ہوں. ایک بزرگ تھے میاں اسرار حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کے پاس گیا کہ میں چند دن ساتھ رہوں گا اور حضرت سے دین سیکھوں گا. فرماتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد سے گھر جا رہے تھے. ایک جگہ پہنچ کر حضرت کھڑے ہو گئے اور اپنے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے, ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. کوئی 100 قدم ننگے پاؤں چلے, پھر جوتا پہن لیا, گھر پہنچ گئے. میں نے پوچھا حضرت آپ نے راستے میں چلتے ہوئے جوتے کیوں اتارے؟ تو فرمایا کہ یہ مخلوط آبادی ہے, مسلمان بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں. ایک نوجوان عورت ہے ہندو اور وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے. رات کو اس کے گھر پہ مرد آتے ہیں اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. جب جوان تھی تو رش خوب ہوتا تھا, اب تھوڑی سی عمر اس کی زیادہ ہو گئی تو لوگ کم آتے ہیں. مگر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی وہ بن سنور کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا. فرمان لگے کہ میں عشاء پڑھ کے اسی راستے سے گزرتا ہوں اور میں مرد ہوں. مرد کے جوتوں کی آواز عورت کے جوتوں کی آواز سے الگ ہوتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزروں گا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آواز سنے گی تو اس کے دل کو امید لگے گی کہ میرا گاہک آیا ہے, اور جب میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا, اوہو میرے پاس تو کوئی نہ آیا. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اس بدکار عورت کا دل دکھے. میں قریب سے گزرتے ہوئے جوتے اتار دیتا ہوں, اسے پتہ ہی نہ چلے کوئی مرد قریب سے گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہم دوسرے کے دل کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. حالانکہ اگر جوتا پہن کے چلے بھی جاتے تو یہ شریعت میں منع نہیں تھا, مگر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں. تو حضرت نے مجھ سے کوشچن پوچھا, بتاؤ تم نے کسی سے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ ہم سوچیں دسترخوان سمیٹنا کون سا بڑا کام ہے, بچہ بھی سمیٹ سکتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجیے. فرمانے لگے کہ میں پہلے جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا یہ اندر گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال کر لیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. تو بچا ہوا کھانا خراب نہ ہو, استعمال میں آ جائے. پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں. ایسے نہیں کہ دسترخوان اٹھا کے جھاڑ دیا, نہ, وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان ذروں کو لے جا کے فلاں جگہ میں پھینکتا ہوں. وہاں پر چیونٹیاں ہیں, ہمارے لیے وہ ذرے ہیں, چیونٹیوں کے لیے وہ رزق ہے. چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں اور ذروں کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہڈیوں کو میں باہر گلی میں نہیں پھینکتا,
فلاں چوراہے پہ پھینکتا ہوں، اس لیے کہ رات کے وقت وہاں کتے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو قریب میں ہڈیاں پڑی ہوئی مل جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ غذا بن جاتی ہے، ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے آم کھائے ہیں نا، میں ان آم کی گٹھلیوں اور چھلکوں کو باہر گلی میں نہیں پھینکتا۔ کیوں نہیں پھینکتے؟ فرمایا کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کو آم نہیں کھلا سکتے خرید کے، اگر میں باہر پھینک دوں گا چھلکے تو ہمسائے کے بچے دیکھیں گے، ان کے دل میں حسرت ہوگی، اس گھر والے نے اپنے بچوں کو آم کھلائے، ہمارا باپ امیر ہوتا ہمیں بھی آم کھلاتا، ان کے دل میں حسرت ہوگی تو مجھے گناہ ہوگا، میں اس گناہ کا سبب نہیں بنتا۔ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمان لگے جو آم کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کو میں فلاں جگہ گراؤنڈ کے قریب پھینکتا ہوں، عصر کے وقت وہاں محلے کے بچے اکٹھے ہو کے کھیلتے ہیں اور ان کو خوش گٹھلیاں مل جاتی ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں کھیلنے کی چیز مل گئی۔ اور یہ جو چھلکے ہیں آم کے، میں ان کو ایک جگہ نہیں پھینکتا، ایک دو چھلکے ایک جگہ ڈالے، پھر 10-20 قدم چل کے ایک دو چھلکے پھر پھینک دیے، پورے محلے میں گھومتا ہوں اور ایک ایک دو دو چھلکے کر کے رکھتا رہتا ہوں، پورے محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا آم کسی نے کھائے بھی ہیں یا نہیں کھائے۔ تو ہمارے اکابر دسترخوان کو سمیٹنے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔